آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ صدقہ تو انسان کے گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کی تیاری کے لیے تمام مسلمانوں سے مال اکٹھا کر رہے تھے۔ تمام مسلمان اپنی اپنی مالی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر مال خرچ کر رہے تھے، لیکن یہ سب کچھ ایک بہت ہی غریب صحابی حضرت ابو دمدم دیکھ رہے تھے۔ ابو دمدم اتنے غریب صحابی تھے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے بالکل بھی نہیں تھا۔ ابو دمدم کہتے ہیں کہ میں جب اپنے گھر گیا نا تو میں نے رات کو اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے میرے پاس اس دنیا کا مال نہیں ہے جو میں تیری راہ کے اندر خرچ کر سکوں، لیکن اللہ تجھے آج راضی کرنے کے لیے میں اپنی عزت اور اپنا حق قربان کرتا ہوں۔ ہر اس انسان نے جس نے مجھے تکلیف دی، میری دل آزاری کی، میں اسے آج اللہ تعالیٰ تجھے راضی کرنے کے لیے معاف کرتا ہوں۔ حضرت ابو دمدم کہتے ہیں کہ یہ کہہ کے میں سو گیا، اور اگلے دن جب میں صحابہ کے ساتھ جا کے بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ شخص کون ہے جس نے رات کو اپنے اور اللہ کے درمیان میں وعدہ کیا ہے، اپنے اور اللہ کے درمیان میں ایک صدقہ کیا ہے؟ تو تمام صحابہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ پڑے کہ وہ شخص کون ہے جس نے رات کی تنہائی کے اندر اللہ کے ساتھ کوئی صدقہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ پوچھا کہ وہ شخص کون ہے جس نے کل اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقے میں اپنی عزت اور اپنا حق اللہ پر قربان کر دیا ہے؟ حضرت ابو دمدم کہتے ہیں کہ میں نے بڑی شرمندگی سے اپنا ہاتھ کھڑا کیا اور میں نے کہا کہ رسول اللہ، وہ شخص میں ہوں۔ حضرت ابو دمدم کہتے ہیں کہ جب میں نے شرمندگی سے اپنا سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ ابو دمدم، خدا کی قسم، مجھے میرے اللہ کی قسم، اللہ نے تیرا صدقہ قبول کر لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو دمدم کا یہ صدقہ اتنا پسند آیا کہ جب کبھی بھی صحابہ کی آپس میں کوئی بحث ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا کرتے تھے کہ تم لوگ ابو دمدم کی طرح کیوں نہیں بن سکتے؟ تم لوگ ابو دمدم کی طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے کو معاف کیوں نہیں کرتے؟